الرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء جعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب یہ اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیث درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محفل نور ہمارے مصطفیٰ بھائی نے اپنے صاحبزادے کی شادی کی خوشی میں رچائی ہے. اللہ کریم اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے و فیض سے ان کی شادی کے پروگرام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اس میں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے میں خیر و برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، شادی کی تقریب کے سلسلے میں ہے یہ محفل. یہ شادی، یہ نکاح کوئی ہلکا عمل نہیں ہے. یہ عمل جنتی عمل ہے. یہ عمل سب سے پہلے جنت میں ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے نکاح کیا تھا حضرت سیدنا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے. جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ارشاد فرمایا یعنی نکاح کا پروگرام ہو رہا ہے. جب مائی حوا کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، دیکھا حسین جمیل سامنے ہے تو چاہا کہ قربت ہو جائے. عورت نے فرمایا آدم رکو، ابھی نکاح ہونا ہے. جب نکاح ہو گیا، آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اب تو قربت ہو جانی چاہیے. قریب ہونے چاہ رہے تھے. رب نے فرمایا رکو آدم، ابھی مہر تمہیں ادا کر دے، اس کے بعد قربت حاصل کر سکتے. حکم ہوا کہ میرے محبوب پر 10 بار درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر، یہی حضرت حوا کا مہر. اور جب نکاح ہو گیا، رب نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اپنی بیوی سمیت جنت میں رہو، خوب مزے کرو، خوب گھومو، خوب ٹہلو، خوب لطف اٹھاؤ. مگر یہ قید بھی لگا دی اللہ کریم نے. گھومنا ٹہلنا مزے اڑانا، مگر لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جنت کیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے؟ قرب الہی ہے جنت. جب قرب پا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، جو قرب کی مزہ آئی، جو قرب الہی کی چاشنی آ گئی، جو قرب الہی کے انوار و تجلیات کے بارشیں ان کے اوپر، تو پھر وہ خواہش کرنے لگے یہ قرب ہمیشگی دائمی ہو جائے، یعنی یہ قرب کبھی ختم نہ ہو، اسی دھن میں رہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، یہ قرب دائمی ہو جائے. اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس انہوں نے جو محسوس کیا، اسی میں گم ہو کر کے رہ گئے اور عشق نے غلبہ پکڑ لیا. اسی دھن میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ قرب ختم ہو جائے، مگر اسی دھن میں رہے یہ قرب دائمی ہو جائے. لگے رہے، عشق نے غلبہ پا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام اسی دھن میں رہے. شیطان جو راندے بارگاہ کر دیا گیا تھا، سوچا کیوں نہ
اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے اور وار کر دیا جائے۔ شیطان ملعون ہو چکا تھا، اللہ کی نافرمانی اور آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی بنیاد پر راندہ بارگاہ ہو گیا تھا۔ وہ تلاش میں تھا کسی طریقے سے آدم کو بہکا دیا جائے، اور ادھر دھن ہے کیا کہ کہیں قرب دائمی نہ رہے، یہ قرب دائمی رہے دائمی رہے دائمی رہے لگے۔ وہ آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے، شیطان نے وار کر دیا۔ آدم اگر تم یہ قرب دائمی چاہتے ہو تو ایک راز ہے، اور راز بتانے سے پہلے اس شیطان نے ابلیس نے قسم کھا لی آدم علیہ السلام کے سامنے، اور قسم کھائی تو اسی یار کی قسم کھائی جس یار کے عشق میں گم ہو گئے آدم علیہ السلام، اسی یار کی قسم کھا لی، اور پھر اور آدم علیہ السلام بالکل جھک گئے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہوگا جب میرے یار کی قسم کھا رہا ہے۔ اعتبار کر لیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ راز کیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ وہ درخت ہے نا، اس کے پھل کھا لو، یہ ہمیشہ کی دائمی قرب رہے گی۔ آدم علیہ السلام عشق میں بھول گئے، مجھے کیا کرنا ہے، درخت کے قریب جانا ہے، پھل کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے۔ عشق نے غلبہ پکڑ لیا، بھول گئے دون یہ ہے یہ قرب دائمی رہے، اور محسوس کرنے لگے ہو سکتا ہے اللہ کریم نے اسی وجہ سے اس درخت کے قریب جانے کے لیے منع فرما دیا ہو کہ اگر تم جاؤ گے یہ دائمی قرب ختم ہو جائے گی، اگر ہم پھل کھا لیں گے یہ دائمی قرب رہے گی۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، رب نے فرمایا آدم جاؤ اب نیچے۔ آدم علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہنا، رب کی بارگاہ میں یہ فخر ہے، اور صفائی کے لیے بہت کچھ کہہ دینا یہ علم ہے۔ شیطان سے کہا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو وہ صفائی دینے لگا، اور پھر اس نے دلیلیں پیش کر دی کیونکہ وہ عالم تھا۔ کیسا عالم، کیسا عالم تھا؟ عالم تھا، گستاخ عالم تھا، گستاخ عالم تھا۔ صفائی دینے لگا، دلیلیں پیش کرنے لگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں کھایا؟ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، خاموش ہے، تو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ یہ آدم علیہ السلام کی انکساری ہے، آدم علیہ السلام کی تصوف ہے، آدم علیہ السلام کی عاجزی ہے، اور صفائی کے لیے بہت کچھ پیش کر دینا یہ علم ہے۔ جاؤ آدم نیچے جاؤ، اور پھر رب فرما رہا ہے آدم جا تو رہے ہو، بہت سارے دماغ والے بھی وہاں پر ملیں گے، کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تم نے نافرمانی کی، تم نے دوری کی، جس کی بنیاد پر زمین بھی آنا ہوا۔ تو رب فرمائے آدم میں تم سے خفا نہیں ہوں، اعلان کرتا ہوں لوگوں آدم کو نافرمان نہ کہنا، آدم بھول گیا تھا میرے عشق میں، اور گناہ بھی نہیں کر سکتے آدم سے، گناہ و غلطی کا خیال بھی نہ کرو، بھول گئے تھے میرے عشق میں، بھول گیا تھا۔ کیا آدم علیہ السلام سے اللہ کریم ناراض تھا؟ ناراض ہوتا اللہ کریم آدم علیہ السلام سے نبوت
خاصیت خدا ہے. آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا اور پھر یہاں اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا, نکاح شادی کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ عمل جنتی عمل ہے. زمین میں اترا, نکاح ہوتا رہا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کر کے اس سنت کو دائمی بنا دیا, اور اس میں تقویت عطا فرما دی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَقِبَا إِلَيَّ مِنْ نُيَاكُمْ صَلَاةً اَدِّبُوا النِّسَاءَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. اے میرے صحابہ, تمہاری دنیا سے ہمیں 3 چیز بڑی محبوب ہے. پہلا خوشبو, دوسرا عورتیں, منکوہ عورتیں, اور تیسرا نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کر کے اس سنت کو دائمی بنا دیا. اور پھر کتنی شادیاں, کتنے نکاح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے, مگر کسی ایک کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملا. وہ عدل و انصاف آقا نے فرمایا تمام ازواج کرام سے, ایک کو بھی شکایت کا موقع نہ ملا. اور یہاں پر ایک ہی بیوی میں گھر کو جنگ کا میدان بنا لیا جاتا ہے. صبح لڑائی, دوپہر لڑائی, شام لڑائی ہوتی ہے, ایک نہیں نبھا پاتا, اس کا حق نہیں ادا کر پاتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کا حق ادا کر دیا. سب خوش ہے, کسی نے بھی کوئی شکایت زندگی میں نہیں. او آدم علیہ السلام نکاح فرما کر کے اس کو دائمی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس عمل کو دائمی بنا دیا. مسلمانوں, نکاح سنت ہے. النکاح میں سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا کی حدیث, پیاری حدیث ہے. نکاح کرنا میری سنت ہے, جس نے بھی اسے روزگار نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں. نکاح اتنا اچھا عمل ہے, اتنا آسان ہے, لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکلات پیدا کر دیا, مشکل بنا دیا, مشکل سے مشکل بنا دیا. لوگ بیٹیوں کی شادی دلانے کے لیے 50 بار سوچتے ہیں کیا ہوگا, کیسے انتظام ہوگا. وہ سارا لوگ بیٹی والے پر ڈال دیا جاتا ہے, جبکہ بیٹی والا ایک درہم, ایک تولہ سونا بھی نہیں دے سکتا ان کے طرف سے. سارا کا سارا انتظام لڑکا والا کرے گا. کپڑے, جوڑے, جوتے, میک اپ کا سامان ہے, اور جتنے سونے چاندی ہے, سارا انتظام لڑکے والے کی طرف سے ہوتا ہے. نہ جہیز کا تصور ہے اسلام میں, نہ باراتی کا تصور اسلام میں ہے. بس ہم لوگوں نے اسے قائم کر دیا. اب شروع ہے تو شروع ہے, اس میں اور طول پکڑتا چلا جا رہا ہے. دیکھا تم نے 1000 براتی لے گئے, 100 براتی, تو ہم 150 براتی لے جائیں گے. 150 براتی تم لے گئے, ہم 200 براتی لے کے جائیں گے. پورا لوڈ لڑکی والے کے اوپر. 1000 بار لڑکی والا سوچ رہا ہے. جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں, جن کے پاس پیسے کم ہے,